آرکیٹیکٹ حسن مرتضیٰ صاحب تشریف رکھتے ہیں. حیدر گیلانی صاحب پروونشل منسٹر موجود ہیں. میرے رائٹ پہ سردار اویس خان لغاری صاحب پروونشل منسٹر موجود ہیں. عظما کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج پنجاب کابینہ کا باضابطہ پہلا اجلاس ہوا اور آپ کو پتہ ہے کہ قانونی طور پہ حکومت معرض وجود میں تب آتی ہے. چاند صاحب کو میں سوری جی ممتاز چاند صاحب موجود ہیں جی, میں دیکھ نہیں سکا, میں معذرت چاہتا ہوں. کابینہ جب بن جائے تب ہی حکومت معرض وجود میں آتی ہے, اور پرسوں رات جب صوبائی کابینہ کا حلف لیا گیا تو اس کے بعد حکومت کی تشکیل جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچی. یہ قانونی طور پہ مرحلہ ضروری تھا, کیونکہ جو بھی فیصلے وزیر اعلیٰ کرتے ہیں اس کی توثیق صوبائی کابینہ سے کروانا قانونی اور آئینی طور پر لازم ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آئینی طور پہ گورنر کی حلف برداری ہوئی اور آئینی طور پہ کابینہ جو ہے وہ معرض وجود میں آئی اور حکومت سازی کا جو سلسلہ تھا وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچا. آج بڑے عرصے بعد فواد چودھری صاحب نے کالا کوٹ زیب تن کیا, کالی ٹائی لگائی, اور لاہور میں ان کو بھی ہم نے آج عدالتوں میں پھرتے دیکھا. ان کی بڑی پرانی ہسٹری ہے کورٹوں میں جانے کی, مگر وہ کسی زمانے میں رزق کمانے کے لیے جاتے تھے, آج کل جھوٹ بولنے کے لیے جاتے ہیں. آج انہوں نے کہا کہ حکومت ہے ہی نہیں, تو میرا خیال ہے ان تک یہ خبر شاید نہیں پہنچی کہ کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے, حکومت سازی کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے. پنجاب نے آج بنیادی جو فیصلے کیے, نمبر 1 پر جو ماہ رمضان کے دوران سبسڈی دی گئی تھی, آٹے کو 400 روپے 10 کلو کے تھیلے کو کیا گیا تھا, چینی کو 75 روپے کیا گیا تھا, اور اشیاء خورد و نوش پہ جو سبسڈی دی گئی تھی سب سے پہلے اس کی توثیق کی گئی. وہ عوام کی سہولت کے لیے ماہ رمضان میں جو رمضان بازاروں میں اور عوام کی سہولت کے لیے مختلف مقامات پر سستی اشیاء خورد و نوش مہیا کی گئی تھیں, اس فیصلے کی آج توثیق کی گئی اور باقاعدہ طور پہ اس کو منظور کیا گیا. اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے اپنے اتحادیوں کو, کابینہ کے ممبران کو حلف اٹھانے پر مبارکباد پیش کی, اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی ایڈمنسٹریشن کو خراج تحسین پیش کیا, خصوصی طور پر سیکرٹری فوڈ کو اور چیئرمین PND کو, جنہوں نے پنجاب کی گندم کی پروکیورمنٹ کا ٹارگٹ 50 لاکھ ٹن کا وہ ایک احسن طریقے سے اور بڑی قلیل مدت کے اندر اس کو پورا کیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں قابل تحسین ہے, قابل ستائش ہے کہ اتنا بڑا ٹارگٹ جو 5 ملین ٹن کا تھا اس کو پورا کیا گیا, اور گندم کی خریداری اچھے اور احسن طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچی. اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں فوڈ سیکیورٹی ایک مسئلہ ہے, دنیا بھر میں خوراک کی قلت ہے, اور جتنے بین الاقوامی سطح کے فورمز ہیں, یونائٹڈ نیشنز ہو, ورلڈ اکنامک فورم ہو, وہ خوراک کی قلت کے حوالے سے اس وقت بہت تگ و دو کر رہے ہیں. تو ایک قلت کے زمانے میں, قلت کے دور میں گندم پروکیور کر لینا اور اتنی کثیر تعداد میں کر لینا, اور 1 سال کی جو مانگ ہے پنجاب کی اس کو پورا کرنے کے لیے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ایک بہت بڑا قدم ہے. اور ہم اس پہ قوم کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں نے بڑا چرچا کیا بمپر کراپ بمپر کراپ بمپر کراپ کا, مگر وہ بمپر کراپ ہمیں سستے آٹے کی شکل میں عوام تک مہیا ہوتا نظر نہیں آیا. آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے نہ صرف ٹارگٹ پورا کیا, بلکہ میں یہ بھی بات آن ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے عوام ہمارے بھائی ہیں, اور پنجاب صوبے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باقی صوبوں کی بھی امداد کرے. حکومت خیبر پختونخوا کی طرف سے 2 خط حکومت پنجاب کو لکھے گئے ہیں جس میں گندم مہیا کرنے کا تقاضا رکھا گیا ہے, اور
خیبر پختونخوا کی حکومت کا جو ٹارگٹ تھا 1,30,000 ٹن کا، وہ اس کو پورا نہیں کر سکے۔ اب وہ حکومت پنجاب کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کرنے کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کابینہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ خیبر پختونخوا کے عوام ہمارے بھائی ہیں اور یہ پنجاب کی ذمہ داری ہے کہ جو مانگ گندم کی وہاں سے آئی ہے اس کو پورا کیا جانا چاہیے اور مناسب داموں گندم کی فراہمی خیبر پختونخوا کے صوبے کو اس کو یقینی بنایا جائے، اور یہ وسیع تر قومی مفاد میں یہ فیصلہ آج کابینہ نے کیا ہے۔ اس ضمن میں ایک یادداشت جس کو ایم او یو کہتے ہیں، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، وہ معاہدہ بھی باقاعدہ طور پر سائن کیا جائے گا اور جو بھی معاملات ہمارے خیبر پختونخوا کی حکومت سے طے پائیں گے اس کو حتمی شکل دے کے عوام کے سامنے رکھا جائے گا، مگر ہم وسیع تر قومی مفاد میں احساس ذمہ داری کے تحت یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب نے اگر جو گندم پروکیور کی ہے وہ کثیر تعداد میں موجود ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ خیبر پختونخوا کے صوبے کی اس میں امداد کی جائے اور ان کو مناسب نرخوں پر گندم فراہم کی جائے۔ اس کے علاوہ جو گھی کے حوالے سے اور چینی کے حوالے سے اور پرائس کنٹرول کے حوالے سے مین ایجنڈا آئٹمز کیبنٹ میٹنگ میں ٹیک اپ کیے گئے، جس کے اندر وزیر اعلیٰ نے یہ ہدایت کی کہ ضلع کی سطح پر پرائس کنٹرول کمیٹیاں جن کو کل باقاعدہ طور پر نوٹیفائی کر دیا گیا ہے ان سے روزانہ کی بنیادوں پر پرائس کنٹرول کے حوالے سے جواب طلبی کی جائے اور متعلقہ کمشنر صاحبان، ڈپٹی کمشنر صاحبان کو یہ ہدایات جاری کی جائیں کہ وہ بھرپور طریقے سے فیلڈ کے افسران کو بھی یہ ہدایات جاری کریں اور خود بھی فیلڈ میں نکلیں تاکہ مہنگائی میں کمی واقع کی جا سکے۔ اور اس حوالے سے گھی کے اوپر بھی سبسڈی دینے کا جو فیصلہ کیا ہے اس کی تفصیلات سے آنے والے چند دنوں میں وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو آگاہ کریں گے، اور گھی اور چینی کے حوالے سے سبسڈی کا جو فیصلہ ہے کابینہ نے اس کی ابتدائی طور پر منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک انقلابی قدم تھا سستا آٹا فراہم کرنے کا، پورے پنجاب میں ہر ضلع میں 490 روپے کا 10 کلو کا تھیلا گرین بیگ میں سبسڈائزڈ آٹا موجود ہے۔ مارکیٹ میں اس کی قیمت 650 ہے۔ حکومت پنجاب نے جو فیصلہ کیا تھا اس فیصلے کی بھی توثیق کی گئی ہے اور 490 روپے کا 10 کلو کا تھیلا اس کی عوام تک ترسیل اور ملوں سے اس کی بر وقت فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اس کے اندر جو ملوں کا پرائیویٹ آٹا ہے وہ ان کا اپنا معاملہ ہے کہ وہ کس ریٹ پر فراہم کر رہے ہیں، وہ مارکیٹ ریٹ ہے۔ چکی والوں کو یہ آٹا فراہم نہیں کیا جا رہا، یہ ملوں سے لے کر سبسڈائز کر کے عوام تک پہنچایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے تمام اضلاع میں پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو یہ اضافی ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس آٹے کی ترسیل اور عوام تک فراہمی کو مؤثر طریقے سے یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور روزانہ کی بنیادوں پر وزیر اعلیٰ اس پر بریفنگ انشاءاللہ لیا کریں گے۔ اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ان افسران کو، ان شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا جنہوں نے لانگ مارچ کے دوران اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ کانسٹیبل کمال جس نے سینے پر گولی کھائی، کانسٹیبل جاوید سیالکوٹ سے، پھر ایک فیصل آباد سے کانسٹیبل شہید ہوئے ایک ایکسیڈنٹ میں، تو ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ایک سرگودا سے اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی، گولی ماری گئی۔ تو آئی جی پنجاب کو، آر پی او صاحبان کو، ڈی پی او صاحبان کو، اور خصوصی طور پہ اہلکار جو سپاہ ہے اس کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا کہ انہوں نے امن امان قائم رکھنے کے لیے بہت ذمہ داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی نبھائی۔ اس کے علاوہ جو افسران کے خلاف کارروائیوں میں تیزی لائی جا رہی ہے،
اور درخواستیں دی جا رہی ہیں سیشن کورٹ میں کہ ان کے خلاف پرچے درج کیے جائیں، تو آپ کسی کے سینے میں گولی ماریں گے اور ایک کانسٹیبل کو شہید کریں گے، اور اس کے بعد آپ انہی افسران جو اس کے افسران ہیں جو ڈیوٹی دے رہے تھے ان پر پرچے درج کرنے کی درخواستیں دیں گے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ آج ہماری قانونی ٹیم نے افسران کی اور جو پولیس اہلکار ہیں ان کی بھرپور قانونی معاونت کی لاہور کے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں، اور ہم قانونی طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرچوں کا درج کیے جانا اور یہ درخواستیں ان کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں امن امان کے قیام کے لیے اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ کابینہ کا آج جو فوکس تھا وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا اور امن امان کو بحال کرنا اور لوگوں تک سستی اشیاء خورد و نوش کی فراہمی، اس کو یقینی بنانا، یہ ترجیحات میں شامل تھا۔ اور وزیر اعلیٰ بطور انسان بھی وہ بڑے خدا ترس انسان ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر اس منصب پر فائز کیا ہے تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ عوام کی زندگیوں میں آسانی لائی جائے، نہ کہ چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگائے جائیں۔ احتساب کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، مگر جو مقدمات فرا گوگی صاحبہ اور دیگر لوگ جو کرپشن میں ملوث تھے، وہ علیحدہ سے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جس کے تحت وہ مقدمات بنتے ہیں ان کو دیکھا جائے گا، مگر کابینہ نے اس کو اپنی آج ترجیحات میں شامل نہیں کیا۔ مہنگائی پر کنٹرول، امن امان کا قیام، یہ ترجیحات میں شامل تھا، مگر جن لوگوں نے لوٹ مار کی، جنہوں نے اس قوم کا پیسہ لوٹا، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے میں بطور ترجمان آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم پرعزم ہیں، اور اس میں قانونی تقاضے پورے کر کے جو بھی کارروائی بنتی ہوگی وہ کی جائے گی۔ میں اب ملتمس ہوں سینئر منسٹر پنجاب جناب سید حسن مرتضیٰ صاحب سے کہ وہ آپ سے اپنی بات کریں۔ بہت شکریہ جی۔ عطا صاحب بڑی تفصیل سے ساری بریفنگ دے رہے تھے، اور اسی طرح ہے کہ حکومت کا مکمل فوکس ہے کہ وہ مہنگائی اور لا اینڈ آرڈر پہ توجہ دے، لوگوں کو ریلیف پہنچانے کے لیے وہ کام کرے اور کوشش کرے، اور آج کی کیبنٹ میٹنگ کی ترجیحات بھی یہی تھیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کو گالی دے کر یا دوسروں کو چور چور کہہ کے اپنی نااہلی نہیں چھپانی۔ ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ہم عوام کو ڈیلیور کر پائیں، اور اپنی جو ہماری کوششیں ہیں، جو ہماری کاوشیں ہیں، ان کو عوام تک ضرور پہنچائیں، نہ کہ دوسروں کی برائی کر کے اور ہم اس کو اچھا بننے کی کوشش کریں۔ جس طرح ابھی عطا صاحب نے کہا کہ آج فواد چودھری صاحب ہمیں عدالتوں میں نظر آئے، عدالتوں میں تو انہوں نے اب ویسے ہی نظر آنا ہے، اتنا اس کے لیے پریشان ہونا یا سوچنا کہ وہ عدالتوں میں ہیں، چاہے کالا کوٹ پہن کے جائیں اور چاہے شلوار قمیض میں جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ بلکہ ہم تو امید کر رہے تھے ان سے کہ وہ ایک مزید کوشش کا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم گوگی بچاؤ مارچ کریں گے، اور اس کا ٹائم بھی وہ خود ہی دے کے آئے تھے، نہ ان سے کسی نے ٹائم مانگا تھا، نہ کسی نے ان سے کوئی مذاکرات کیے تھے، نہ پرامن واپس جانے کی اپیل کی تھی۔ انہوں نے اپنا مکمل شوق پورا کیا، جلاؤ گراؤ ساری توڑ پھوڑ میٹرو اسٹیشنز تک جلائے، اور وہ خود ہی ٹائم دے کر اور جس جگہ پہ کہا تھا میں جاؤں گا وہاں نہ پہنچے، اور کارکن انتظار کرتے رہے اور ان کی خیر خبر لیے وہ واپس آ گئے۔ تو ہم تو توقع کر رہے تھے کہ شاید ان کارکنوں کو ملنے کے لیے وہ دوبارہ گوگی مارچ کی ٹرائی کریں گے، لیکن ابھی تک وہ اپنے وعدے پر پورے نہیں اتر سکے۔ دوسری ہماری گزارش یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک رکھنا یہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے، لیکن جس طریقے سے اس لانگ مارچ کے اندر ان پر ظالمانہ اور پرتشدد اور گولی کے ذریعے ان کو ان کے فرائض سے روکنے کی کوشش کی گئی، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور میں اپنی حکومت سے توقع کرتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ ان کے دکھ کی گھڑی میں ضرور کھڑے ہیں،
لیکن ان کی مالی معاونت اور ان کے جو بچوں کا ہے وہ اتنا ایک سیکیور ہونے چاہیے کہ ہمارے جو جوان ہیں وہ بڑی قربانیاں دیتے ہیں. انہوں نے دہشت گردی کے خلاف، انہوں نے اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کے لیے کافی قربانیاں دی ہیں. ان کو ہم سراہتے ضرور ہیں لیکن ان کے لیے ہم ذریعہ نہیں بن پاتے اور وہ بیچارے اپنے ان حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں جو ان کے والدین ہوتے ہوئے ان کے کر سکتے تھے. تو میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہم ان کے وہ ایشوز بھی ایڈریس کریں جو انہیں روزمرہ کی زندگی میں فیس کرنے پڑتے ہیں. باقی ساری ڈیٹیل انہوں نے گزارش کی، یہ چند گزارشات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. دیکھیے، آج میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ترجیحات میں مہنگائی کا تدارک اور عوام کی جان و مال کا تحفظ، یہ 2 چیزیں ترجیحات میں شامل تھیں. جو کرپشن کے مقدمات ہیں وہ علیحدہ سے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو درخواستیں دی جائیں گی، مگر کابینہ نے اس ضمن میں کوئی نہ فیصلہ کیا نہ کوئی ڈسکشن کی. مگر جہاں پر اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، کروڑوں روپے کے غبن ہوئے ہیں، ان مقدمات کو ضرور دیکھا جائے گا. مگر کابینہ جو ہے اس کا سارا تمام تر فوکس جو ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے ہے. اسی طرح گھی جو ہے کل 100 سے 130 روپے فی کلو بڑھا ڈیوٹی اسٹور پہ بھی اور عام مارکیٹ میں. آپ نے جو آج بتایا تھی کہ مہنگائی کے اوپر بڑا فوکس ہے. یہ بتائیے گا کہ جو آٹا ملز والے ہیں، فلار ملز والے، ان کی اگر ڈویژن ہے کہ کچھ کہتے ہیں جی گورنمنٹ ریٹ میں دینا ہے، کچھ نہیں دینا، کیا آپ کی ان سے کوئی نیگوشیشن ہوئی؟ دیکھیے کے بارے میں ذرا بتا دیجیے. کوئی یہ بھی بیسک ایک آئٹم ایسی ہے جس کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر قیمتیں بڑھ رہی ہیں. دیکھیے، ایک تو جو 10 روپے کا تھیلا ہے 490 کا حکومت نے کیا، وہ سبسڈائز آئٹم ہے، وہ ہر ضلع میں جا رہا ہے. گرین بیگ میں جو حکومت نے فیصلہ کیا تھا، جو 20 کلو کا تھیلا ہے جو ملوں کے تحت جا رہا ہے، اس کی مارکیٹ پرائس جو بھی ہوگی وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھنے دی جائے گی. مگر حکومت نے ایک ریٹ طے کیا، اس پر ماہانہ 16 ارب روپے کی سبسڈی جا رہی ہے. ایک مہینے میں آٹے کی ضمن میں صرف 16 ارب روپے کی سبسڈی جا رہی ہے. اور وہ آج سیکٹری فوڈ نے اور پرائس کنٹرول کمیٹی کے سربراہان نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ جو 650 کا 10 کلو کا تھیلا ہے اس کو 490 سے نہیں بڑھنے دیا جائے گا. اور دوسری بات، اس میں اور اقدامات بھی کیے گئے ہیں کہ جو بارڈرز ہیں، جو اور دیکھیے اس میں برانڈڈ آٹا شامل ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں نا، جو 20 کلو کا ہے وہ برانڈڈ آٹا ہے. ایک تو اس میں چکی والے شامل نہیں. اب برانڈڈ آٹا جو ہے وہ تو وہی لوگ لیتے ہیں جو افورڈ کرتے ہیں. یہ آٹا اچھی کوالٹی کا جو پنجاب حکومت فراہم کر رہی ہے اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ 10 کلو کا تھیلا 490 سے اوپر نہ جائے اور عوام کو سستے داموں ملے. اس کے علاوہ گھی کے اوپر جو سبسڈی آج منظور کی گئی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پر کلو، میں وزیر اعظم کا خود اعلان کریں گے، مگر خاطر خواہ کمی کی جائے گی، خاطر خواہ کمی کی جائے گی. اور میں آج اس پریس کانفرنس کی توسط سے پنجاب شوگر مل ایسوسی ایشن کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی چینی کی جو قیمت ہے اس میں کمی واقع کریں. جو ماہوار صوبے کی ڈیمانڈ ہے وہ 30,000 ٹن ہے. اب وہ 30,000 ٹن بخوبی آپ فراہم کر سکتے ہیں سستے داموں، مگر اگر آپ کی طرف سے تعاون نہ آیا تو حکومت پھر مجبور ہوگی کہ وہ شوگر ملوں کے خلاف کوئرسو ایکشن لے اور قیمت جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے قانونی کارروائی کرے. تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے آج میڈیا کے توسط سے کہ مہربانی فرما کے پنجاب حکومت کے ساتھ اس معاملے میں تعاون کریں، ورنہ پھر حکومت کچھ ایسے اقدامات لے گی جس میں ہم بعد میں آپ ہمارے سے گلہ نہ کیجیے گا. یہ میں بڑی واضح بات کرتا ہوں. اچھا صاحب، یہ آگے طرح کہ آپ نے کہا نا مقدمات جو ہوئے تھے ان کے رہنماؤں کے خلاف، ٹھیک ہے، وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جو آپریشن سے پہلے جو ہے لانگ مارچ سے پہلے جو آپریشن کیا پولیس نے اور گھروں کے اندر جو دیواریں سلام کی گئی اور اپنا علامہ اقبال کی بہو جو ہے ناصرہ جاوید اقبال کے گھر میں، ان پہ بھی پرچے ہونے چاہیے اور پولیس اعلان. دیکھیے، ایک تو ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ میں لانگ مارچ میں شریک ہونے نہیں جا رہی.
میرے سے منسلک پی ٹی آئی والے غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں. دیکھیے وہاں پہ ولید اقبال صاحب کو لینے گئے تھے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کے حوالے سے کوئی ایسی نہ کارروائی کی گئی نہ ان کو اس میں کوئی تنگ کیا گیا. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جیسے عمران خان صاحب نے دیوار پھلانگی اور کہا میری ہمشیرہ گھر پہ تھی تو میں دیوار پھلانگ کے بھاگ گیا. تو آپ اپنے گھر والوں کو کیوں آگے کرتے اس کام میں؟ حماد عزت صاحب نے بھی یہ حرکت کی، جیسی پولیس کو دیکھا وہ پچھلے گیٹ سے نکلے بھاگ گئے اور پھر اپنی والدہ کو آگے کر دی. یہ کام نہ کریں خدا را. یہ ہم بھی سمجھدار ہیں، آپ بھی سمجھدار ہیں. گرفتاری سے بچنے کے لیے آپ اپنے گھر والوں کو آگے کرتے ہیں، ان سے بیان دلواتے ہیں، یہ اچھا نہیں لگتا. یہ ہمارے کچھ کلچرل نارمز ہیں، ان کو مروزے خاطر رکھیں. گرفتاری دینی ہے دے دے، جس طرح محمود الرشید نے دی ہے باضابطہ اور دانستہ طور پہ. انہوں نے باقاعدہ ویڈیو بنائی اسٹور میں چھپنے کی، پھر بتایا یہ اسٹور کہاں واقع ہے، پولیس نے پکڑ لیا. تو جب آپ شرانگیزی پر عوام کو اکسائیں گے اور امن امان کو خراب کریں گے، گھروں سے گولیاں برسائیں گے کانسٹیبلز کے اوپر، میٹرو اسٹیشن جلا دیں گے، درختوں کا کیا قصور تھا؟ آپ نے درخت جلا دیے. میں نے یہ نہیں سنا کہ کسی نے اپنی گاڑی جلا دی آنسو گیس سے بچنے کے لیے. جلاتے نا اپنی گاڑی، اپنے کپڑے جلا دیتے. آپ نے درختوں کو آگ لگا دی، میٹرو اسٹیشن کو آگ لگا دی. تو جو گھر سے آگ لگانے کا سامان ساتھ لائے تھے، جو گولیاں ساتھ لائے تھے، جو اسلحہ ساتھ لائے تھے اور جو گنڈا پرسا فائرنگ کرتے رہے، اب اس طرح کی کارروائیاں روکنا تو ہماری ذمہ داری ہے. مگر اگر کوئی اپنے گھر والوں کو اس میں آگے کر دے یہ نامناسب ہے. اس کلچر کو ختم بھی ہونا چاہیے. اور دوسرا، یہ کسی جگہ بھی پولیس نے کسی کے ساتھ نہ کوئی بدتمیزی کی ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا ہے جو نامناسب ہو. دیکھیے یاسمین راشد صاحبہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، وہ انہوں نے بھرپور کوشش کی. پولیس نے ان کو بالکل نہ ہاتھ لگایا نہ گاڑی میں بٹھایا. میں معذرت سے یہ بات کرتا ہوں. اس رات بھی کوشش کی، دن میں بھی کوشش کی، پولیس والے کو گاڑی کے نیچے دینے کی کوشش کی. یہ نہ کریں. انریب آواز صاحبہ بھی بیٹھی گاڑی سے، پھر اتری، پھر بیٹھی، پھر اتارا ان کو، تیسری دفعہ پھر بیٹھی، پھر اتارا کہ جی ہم نے نہیں گرفتار کرنا آپ کو. تو یہ دیکھیں نا، کوئی پالیسی واضح ہو. کہیں پہ آپ گھر والوں کو آگے کر رہے ہیں، کہیں پہ آپ خود گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں. تو خواتین کے حوالے سے پالیسی بالکل کلیئر تھی کہ کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جائے گی. اور ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایسا رویہ نہیں رکھا گیا. بھائی میں جاننا چاہوں گا، آپ نے بات کی مہنگائی کے حوالے سے حکومت ایکشن لے رہی ہے. آپ نے شوگر ملز اونرز کو، مافیا کو بھی کہا کہ وہ اپنے چیزوں کو کنٹرول میں لے آئے ورنہ حکومت ایکشن لے گی. یہ جو گھی والے ہیں، یہ جو راتوں رات 125 روپیہ بڑھا رہے ہیں، ان کو آپ نے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ واقعی جائز بڑھ گئے اور اس کو گورنمنٹ سبسڈائز کرے گی، یا یہ بھی ناجائز ہے اس کو روکنے کے لیے بھی سبسڈائز تو آپ کر رہے ہیں لیکن جو ناجائز منافع ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دیکھیے جی یا نہیں، اس کو بالکل کنٹرول کیا جائے گا. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ناجائز منافع کمائے. اور دیکھیے یہ وہ دور نہیں ہے کہ جس میں کھاد کا الگ مافیا ہے، آٹے کا الگ مافیا ہے، چینی کا الگ مافیا ہے، ادویات کا الگ مافیا ہے، گوگی اس کی سربراہی کر رہی ہے. یہ وہ دور نہیں ہے. اور گھی میں جو ہماری گھی مل ایسوسیشن سے بات ہوئی ہے، وہ پر کلو جو سبسڈی ہوگی وہ ساری کی ساری حکومت پنجاب ادا نہیں کرے گی. اس کے اندر گھی مل ایسوسیشن اپنا حصہ ڈالے گی. اور یہ جو پرائسز میں اضافہ کیا گیا ہے اس کا نوٹس لیا گیا ہے اور اس کو باقاعدہ انشور کیا جائے گا کہ کسی قسم کا اضافہ گھی کی پرائسز میں نہ ہو اور حکومت اس کو باقاعدہ نوٹیفائی کرے گی. اچھا عطا بھائی، 8 وزراء نے حل اٹھا دیا ہے، کیا وجہ ہے کہ بقایا وزیر جو ہیں ان کو آپ حل نہیں اٹھا رہے اور وہ کب تک حل اٹھا رہے ہیں؟ انگریزی میں ایک لفظ ہے انڈیو ہیسٹ. دیکھیے کیونکہ فی الفور حکومت نے معرض وجود میں آنا تھا، گورنر صاحب کی حل برداری ہوئی، تو جو حکومت کو معرض وجود میں لانے کے لیے کابینہ کی ضرورت تھی وہ اسی وقت فیصلہ کر لیا گیا. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت جلد کابینہ کی ایکسپینشن ہوگی اور سیکنڈ فیز کے اندر کابینہ کو مکمل کیا جائے گا. نہ صرف یہ، کابینہ کے علاوہ جو اتھارٹیز کے ہیڈز ہیں، ٹاسک فورسز کے چیئرمین ہیں، پارلیمنٹری سیکرٹریز ہیں، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں. اور اس میں ایک اور اعلان کرنا چاہتا ہوں، جو استحقاق کمیٹی ہے جس کو پریولیج کمیٹی کہتے ہیں، اس کا حق اب ہمارا ہے اور ہمارے اتحادیوں کا ہے کہ جو پریولیج کمیٹی کا چیئرمین ہے وہ حکومت کا ہوگا اور تمام تر کمیٹیاں پنجاب اسمبلی کی ان کی تشکیل نو اس لیے کی جائے گی کہ جو میجورٹی تھی وہ مائنورٹی میں کنورٹ ہو گئی اور مائنورٹی میجورٹی میں کنورٹ ہو گئی. جب آپ کے پورے ہاؤس کی کمپوزیشن چینج ہو گئی ہے
तो अब तमाम तर कमेटियों की तश्कील नौ मौजूदा तादाद के मुताबिक की जाएगी। और ये भी मैं ऐलान कर दूं कि अगर चेयरमैन प्रिविलेज कमेटी कोई कदम उठाएंगे वो गैर कानूनी होगा, क्योंकि उनका अब ये हक नहीं है कि वो अपनी कुर्सी पर विराजमान रहें, इज्जत से इस्तीफा दे दें, वरना फिर कानूनी रास्ता इख्तियार जो हमने करना है वो हमें करना आता है। और ये जो अफसरान को धमकियां मिल रही हैं, डराया धमकाया जा रहा है, तो ये हम हर सिपाही, हर अहलकार, हर अफसर के पीछे खड़े हैं। आप उन तक पहुंचेंगे तो पहले हमें आपको हमसे निपटना होगा। हसन साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको सीनियर वजारत मिली है और इसके अलावा वज़ीर दीन, वज़रा और 2 मिनिस्टरों के नाम भी ज़ेरे गौर हैं। लेकिन हसन मुस्तर साहब, आपसे सवाल है, तो लीवर तो पंजाब में नून लीग ही करेगी, तो आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी की वर्थ इस तरह कम होगी और बिलावल भुट्टो जो कि आपके ड्रॉइंग लीडर हैं और उनकी आपने मतलब उन्हें पंजाब में बिल्कुल ही उस पिच से आउट कर दिया? देखें, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ है ना, ਤੁਸੀਂ ਤੇ सारा खानदान शुरू हो गए। गुजारिश ये है कि हम इनके अलावा हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा या बगैर PMLN गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी और हम इनके इत्तेहादी हैं, हम इनके साथ हैं। और जहां तक क्रेडिट का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी ऐसा क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की कि वो अवाम को रिलीफ दे के उस पर क्रेडिट ले। हमारे लिए क्रेडिट हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं इस मुल्क के अंदर, जिस पे आज ये मुल्क जिस बुनियाद पे खड़ा हुआ है। तो इसलिए हमें इन छोटे मोटे रिलीफ की या उसकी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स एक पार्टी एक नज़रियाती जमात है और वो एक नज़रिए के साथ इंशाअल्लाह ताला आगे आएगी और अपनी स्पेस भी बनाएगी। नून लीग की हमें इस सारे की ज़रूरत नहीं है कि वो उंगली पकड़ के हमें इक़्तिदार में बिठा के आएंगे। भाई, ये बताएं कि मार्केट के अंदर जो हुकूमत की तरफ से सब्सिडाइज आता है उसके क्वालिटी का बहुत ज़्यादा होता है। हुकूमत की आपकी क्वालिटी को चेक करने के का कोई इरादा रखती है या? देखिए, जब मिल से आटे की तरसील की जाती है मार्केट तक, उसको बाकायदा डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के जरिए और फूड डिपार्टमेंट के जरिए चेक किया जाता है। और ये आटा देखिए, ये कोई स्पेशल आटा तो हुकूमत पैदा नहीं कर रही, ये वही आटा है जो बिलों से लेके सब्सिडाइज किया जा रहा है। तो ये मार्केट में भी वही है और पंजाब हुकूमत के ग्रीन थैले वाला जो स्कीम है उसके तहत भी वही आटा मिल रहा है। जी, ये बताइएगा कि जिस तरह बैकग्राउंड हुआ, ऑपरेशन किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली, पार्लियामेंटेरियन, सैनिटर्स के खिलाफ, तो आप लोग इनको इंतशार पसंद कह रहे हैं। क्या इस इंतशार को जो लोग पार्लियामेंट में लाए थे, जिन्होंने इनको पार्लियामेंट में ला के बिठाया, सेनेट में बिठाया, वो इस इंतशार को खत्म करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की जिस पर गवर्नमेंट की बैक पे खड़े हैं? देखिए, बात यह है कि ये जब हुकूमत में आए हैं, इंतशार का फैसला इमरान खान साहब का अपना है। 126 दिन के धरनों के दौरान जो वो इंतशार फैलाते रहे और अब भी जो इंतशार फैला रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ की मैनिफेस्टो में शामिल है। तो इसको ये काबिल कबूल नहीं है और हम इस इंतशार को हर तरह से रोकेंगे। बाकी ये बताइएगा कि एक तो इमरान खान जो 6 दिन की डेडलाइन थी वो खत्म हो चुकी है, अगर वो दोबारा आते तो फिर हुकूमत का क्या लाने वाला होगा? और दूसरा मेरा सवाल ये कि पंजाब असेंबली में तकरीबन 500 से करीब लोगों को भर्ती किया गया और 600 उनका क्या प्रश्न? आपका चैनल कौन सा है? आपका चैनल कौन सा है? अच्छा, उसमें ऐड कर लिए कि मंडी का होगी और गुजरात से ये देखिए ये जो 600 से ज़ायद अफराद को गैर कानूनी तौर पे भर्ती किया गया है, इसका भी ऑडिट होना चाहिए। और बाकी भी कुछ असेंबली के मामलात हैं, वक्त आने पर उनको हम सामने लाएंगे, जिसमें करोड़ों रुपए का गबन किया गया है, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। तो इस पे हुकूमत तवज्जो दे रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने कुछ चीज़ें लेके इमरान खान साहब की देखिए इमरान खान साहब जब वापस गए हैं, जब पीछे मुड़ के देखा कि 500-600 लोग उनके साथ थे और इस शख्स को गिरफ्तारी का फोबिया है,
یہ وہ جماعت نہیں ہے پیپلز پارٹی کی طرح جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوں، جنہوں نے قلعے کاٹے، کوڑے کھائے، اور پچھلے مشرف دور میں اور اس کے بعد پچھلے 4 سال جو ہماری قیادت نے قربانیاں دی ہیں، جلا وطنیاں ہیں، جیلیں ہیں، ناجائز مقدمات ہیں، تو یہ شخص تو ایک دن جیل نہیں کاٹ سکتا. تو یہ چھپ کر اپنی حکومت کے وہاں پہ بیٹھا ہے پشاور میں، اور 6 دن کیا یہ 60 دن گزر جائیں واپس نہیں آئے گا. اس کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں. اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی اسلحہ اکٹھا کرو، سی ایم جی بی اور سی ایم کے پی کے کو کہہ رہا ہے کہ جی فورسز کو آگے لگاؤ، پولیس فورس آگے میری امداد کرے. تو یہ سیاسی مارچز ایسے نہیں ہوتے کہ آپ حکومت کے وسائل پر براجمان ہو کر اس طرح کے مارچز کریں. تو انشاءاللہ یہ اول تو آئیں گے نہیں، جب یہ آئیں گے تو ان کا استقبال اگر اسلام آباد میں رانا ثناء اللہ کرے گا تو پنجاب میں عطا تارڑ بھی کرے گا. آپ کا تعلق بھی دیہی علاقے سے ہے، سردار صاحب کا بھی، شاہ صاحب کا بھی، کہ ڈسٹرکٹ تک جو گرین تھیلا پہنچے گا وہ دیہی علاقے جہاں پہ زیادہ غربت ہے، جو لوگ ڈسٹرکٹ تک جن کا نہیں ہے ایکسیس، وہ بیچارہ کیسے آٹا خریدے گا؟ اور دوسری بات شاہ صاحب آپ سے سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو یہ سستا یا سبسڈی دینے کے کریڈٹ نہیں دینا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آٹے کی فراہمی دیہی علاقوں تک پر یقینی بنائی جا رہی ہے جہاں پر آٹا دستیاب نہیں ہے. بہت سارے دیہی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ چکی کا سسٹم ہے، وہاں پہ آٹا وافر مقدار میں موجود ہے. اور دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ حکومت ساری گندم پروکیور نہیں کرتی. ذمہ دار جو ہیں وہ گندم اپنے پاس رکھتے ہیں، اور یہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا 5 ملین ٹن کا، اس کو پورا کیا گیا ہے. تو دیہی علاقوں میں میری اطلاعات کے مطابق، اور میں نے اپنا بھی علاقہ چیک کیا ہے، وہاں پہ آٹے کی دستیابی فراہمی کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں ہے. ذمہ داروں کے پاس بھی ابھی بھی گندم موجود ہے. جو حکومت نے پروکیور کیا ہے وہ ان علاقوں کے لیے کیا ہے جہاں گندم دستیاب نہیں ہوتی، جہاں آٹا ہوتا نہیں ہے. تو جہاں جہاں اللہ کا فضل ہے قلت کہیں نہیں ہے، کہیں سے اطلاعات آئیں گی تو ہمارے پاس اتنا سٹاک موجود ہے کہ اس کو پورا کیا جائے گا. لاسٹ کوسچن، آخری بہت لیٹ ہو گیا سر. کلب کر لیں جی، آپ کلب کر لیں نا، دونوں کر لیں. نہیں کرنا سیاست سے ہٹ کے نہیں کرنا. آپ نے نوٹس کی بات کی سر، آپ نے کون کر آپ نے نوٹس کی بات کی، حکومت بھی جب لیتی تھی تو اس کے اگلے دن مہنگائی میں اضافہ ہو جاتا تھا. اب بھی اگر آپ نوٹس لے رہے ہیں اور مہنگائی پہ فوکس ہیں، 200 روپیہ گھی کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا، آٹے والے مل بند کرنے کی دھمکی دیں گے، تو پھر کیا سمجھتے کہ یہ مافیا بہت زیادہ؟ نہیں دیکھیں پچھلی حکومت نوٹس لیتی تھی. آپ نے کبھی سنا کہ بزدار صاحب نے کہا کہ جی آٹے پہ ہم اتنی سبسڈی دینے جا رہے ہیں؟ انہوں نے آٹا غائب کروایا. ان کا ایک وزیر سمیع اللہ چودھری جس کا بھاولپور سے تعلق ہے، وہ وزیر خوراک تھا، کروڑوں روپے کا اس نے غبن کیا، اس نے پیسے کمائے. الحمدللہ ادھر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی دیانتداری کی قسم میں خود دے سکتا ہوں، ہمارے وزیر اعلیٰ نے سبسڈی کا اعلان کیا ہے. گرین آٹا مارکیٹ میں دستیاب ہے. اگر بیٹھ کے نوٹس لینا مقصود تھا تو ہم یہ اعلان نہ کرتے. یہ نوٹس کی بات نہیں ہے، نوٹس لیا جا رہا ہے، سبسڈی دی جا رہی ہے، فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. یہ 3 چیزیں اکٹھی ہیں. بہت شکریہ زرداری صاحب اور ریاض ملک کے جو ہے وہ آئی ہے، اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں اس پہ کیا کامنٹ کرنا ہے جی. ایک آڈیو آئی ہے، اس کی فرانسک کرا لیں، چیک کروا لیں، اس کا ہم کیا جواب دیں جی. اگر تو ہماری طرف سے ریلیز ہوئی ہے تو پھر ہم جواب دیتے ہیں، اگر کہیں اور سے آئی ہے تو پھر اس کا فرانسک ہونا چاہیے. ہم تو اس پہ یہی کہیں گے.